بالله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام، عفت معاب خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں میں ہم سب کو رمضان مبارک جیسا مبارک موقع پھر سے نصیب عطا فرما رہے ہیں. جس طرح پچھلی میسیج والی نشست میں ویلکم ٹو رمضان پیغام قرآن و حدیث کے اس سے پہلے والے پروگرام میں ہم نے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کا نازل ہونا اور انسانیت کے لیے ہدایت کا ہونا ہم نے سنا تھا. اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ جو مومن اور مسلمان بھی اس مبارک مہینے کو پائے. اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت رکھی، حق و باطل اور سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کا فرق رکھا، وہ رمضان کا مہینہ اللہ نے حکم دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو مومن و مسلمان اس مہینے کو پائے اس پر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. اور اس حکم کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم مہینہ، ایک مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن کر کے تمہاری رحمت، تمہاری مغفرت، تمہارے آگ سے خلاصی اور نجات کا سامان مہیا کر رہے ہیں. جس مہینے میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ مہینہ عطا فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جو مومن و مسلمان ایمان اور یقین کے ساتھ دن کو روزہ رکھے اور رات کو تراویح میں قرآن سنے سنائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مغفرت والی نعمت نصیب عطا فرماتے ہیں. اور دن کے روزے رکھنے اور رات کی تراویح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے درجوں کو بڑے اہمیت و عظمت کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مومن اور مسلمان اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو
70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو مومن و مسلمان کوئی ایک نفل عمل، کوئی ایک سنت عمل ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بقیہ دنوں میں نفل روزے رکھنے کا اتنا ثواب بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے اس بات کو عرض کیا کہ ایک نفل روزے کا ثواب اتنا زیادہ، اتنا بڑا ہوا ہے، اتنا فضیلت کا حامل ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو اگر نیکیوں سے بھر دیں تو بھی وہ نفل روزے کا ثواب مکمل نہیں ہو سکتا۔ اتنی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ غور کرو، میری مائیں بہنیں، آپ اس پر توجہ دو کہ جب نفل روزے کا ثواب اتنا ہے کہ اس نفل روزے کی نیکیاں زمین و آسمان کے بیچ کی خالی جگہ کو بھر دیتی ہیں، تو رمضان کا فرض اور ایک فرض جو 70 فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، وہ فرض کتنی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو ہمیں رمضان کے مہینے کے پانے پر جو روزے کی فرضیت ہمیں نصیب کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے قدر کرنے والا بنائے اور روزوں کا اہتمام اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان حالات میں اور اس نازک وقت میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا اور ہمارا ملک اور شہر بھی اس لپیٹ میں آ چکا ہے، تو اب تھوڑا سا ہمیں فکر یہ ہوتا ہے کہ دن کا روزہ تو ہم رکھ کر گھر میں نمازوں کو تو ادا کر رہے ہیں، لیکن ہماری مغرب کی نماز، افطار کا وقت اور عشاء کی بعد والی اہم عبادت جو تراویح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی چیز بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اہم عمل اور سنت کا اہتمام بتایا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں، ان نازک وقت میں، اس نازک موڑ میں ہم اس تراویح والے عمل کو ہم کیسے کریں۔ علماء کرام نے، اکابرین نے جس طرح ہمارا ایک پہلا 21 دن والا لاک ڈاؤن ہندوستان میں چل رہا تھا، ہماری رہبری کرتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے مسجدوں میں صرف 3-4 آدمی مسجد والا عملہ امام کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے، جو ہمارے لیے رہبری فرمائی۔ اس طرح تراویح والے عمل، اس عشاء کے بعد والی سنت کے لیے بھی ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم جس طرح 5 نمازیں اپنے اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ اپنے فیملی والے اہتمام سے پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی تراویح والا عمل بھی ہم اہتمام اور پابندی سے ادا کریں، کیونکہ تراویح میں 2 سنتیں الگ الگ دونوں اہم ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حافظ قرآن ہوں تو ہم پورا قرآن مجید سنیں اور سنائیں، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ اور دوسرا، 20 رکعات تراویح جو ہے یہ الگ عمل، یہ مستقل سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حافظ قرآن اگر موقع نہ ہو، حافظ قرآن ہمیں میسر نہ ہو، ہمارے فیملی میں، ہمارے گھرانے میں اگر حافظ قرآن نہ ہو، تو کم از کم ہم وہ سنت جو تراویح ہے اس کو علم تر کیف کی صورت سے شروع کر کے من الجنت والناس کے آخری صورت تک 2 مرتبہ پڑھ لیں، تو ایک تراویح والی سنت اور یہ عبادت تو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس بیماری اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں نہ روزہ چھوڑنا ہے، نہ تراویح والی سنت کو چھوڑنا ہے، بلکہ جس طرح اور باتوں پر ہم نے اکابرین علماء کرام کی باتوں پر، ہمارے بڑوں کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم جس طرح ان نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ان اوقات میں بھی ہم روزہ اور تراویح کا اہتمام کریں گے۔ ان باتوں کے ساتھ میں ایک اہم گزارش آپ سے یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے افطار کے وقت افطار کی فضیلت ہم نے سنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ارشاد فرمائی کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے روزے دار کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اس حال میں کہ روزے دار کے روزے کی ثواب اور فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں سے اکثر و بیشتر مسلمان بھائیوں میں سے، وطن بھائیوں میں سے روزے داروں کی افطار کا انتظام بڑے شوق و ذوق سے کرتے تھے۔ اب اس وقت جبکہ تجارتیں، ملازمتیں، بلکہ ساری چیزیں گویا دنیا ہی ایک طرح سے رک سی گئی ہے، تو ان حالات میں ہم افطار پر خرچ کرنے والے، افطار پارٹیوں پر لگائی جانے والی رقم کو ہم اس کو غریبوں کی راشن کے مدد کے ذریعے سے ہو، یا مساکین کی یا بیواؤں کی، یتیموں کی مدد و تعاون کے ذریعے سے ہو، ایک دوسرے کے کام آنے کے ذریعے سے ہو، پورے مہینے کا یا 10 روزوں کا یا 15 روزوں کا ایک وقت ہی سحری یا افطاری کا انتظام ہو سکے، اتنا ہم افطار والا خرچ ان غریبوں اور مسکینوں پر لگا دیں، تاکہ جو سحری کریں تب بھی روزہ رکھنے کا ثواب ان خرچ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نصیب عطا فرمائیں گے۔ افطار کرنے پر چاہے وہ گھر بیٹھ کر ہی کریں تو افطار کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میں ان روزوں کے اہتمام اور تراویح کی پابندی کے ساتھ ساتھ میں غربا اور مساکین کی مدد اور نصرت کے لیے آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس چیز پر بھی توجہ دیں اور بذات خود ہو سکے اپنے پڑوسیوں میں، عزیز و اقارب میں، دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں جو بھی غریب، مسکین، مستحق ہوں، ان تک آپ یہ کام کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان کا حقیقتاً استقبال نصیب فرمائے، اور رمضان والے ان اہم دونوں اعمال میں جم کر استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد و نصرت مانگتے ہوئے روزوں کی پابندی، تراویح کا اہتمام کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی فیض و برکات سے مستفیض ہونا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جو ہمیں رمضان کی شکل میں دے رہے ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کرونا وائرس کی بیماری کی وجہ سے جو دنیا، انسانیت، عالم اسلام کے سارے لوگ جو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت میں بدل دے، اس پریشانی سے جلد اللہ تعالیٰ نجات نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ بیماری سے محفوظ رکھا ہے آئندہ بھی اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔